بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم آیات تاتلیس صاحب اور محترم عابد خاور صاحب اور آپ کے معزز فیملی کے ممبران، رشتہ داران اور دیگر متعلقین حضرات و خواتین، یہ ابھی آپ کے سامنے جو خطبہ پڑھا گیا ہے، یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور خطبہ ہے جسے خطبہ حاجت کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ضرورت، کسی بھی مناسبت پر جب آپ کو اسپیچ دینی ہوتی تھی، خطبہ دینا ہوتا تھا، تو اس سے پہلے آپ اس خطبے کو پڑھتے تھے۔ جیسے آج ابھی نکاح کی یہ تقریب ہے، ایجاب و قبول کا موقع ہے، اس سے پہلے یہ خطبہ پڑھا گیا، تو یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جو نکاح کی مناسبت کا بھی خطبہ ہے، عید کی مناسبت کا بھی خطبہ ہے، جمعہ کی بھی مناسبت کا بھی خطبہ ہے۔ کسی بھی مناسبت پر جب آپ کو کوئی خطاب کرنا ہوتا تھا تو آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنے موضوع پر آتے تھے۔ جیسے نکاح کا اصل موضوع ہے ایجاب و قبول، ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ ہے، تو یہ خطبہ نکاح کا ہی خطبہ نہیں ہے، ہر مناسبت کا خطبہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ہم میں ہر شخص کو، چھوٹے بڑے کو، مرد و عورت کو جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ، یہ مسنون خطبہ ہے، اور یہ کتنا اہم خطبہ ہے کہ آپ اسے ہمیشہ ہر موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اس کی اہمیت بہت ہے، اس میں بہت ساری بنیادی باتیں ہیں، تب تو اس کے بغیر آپ آگے موضوع پر گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ اس موقع پر بہت زیادہ باتیں نہیں کر سکتے، نہیں سن سکتے، لیکن اس میں سے ایک دو باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے تذکیراً۔ اور ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ذکر ہم سب کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، یعنی ایمان والوں کو تذکیر سے فائدہ پہنچتا ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، علماء ہوں یا عوام ہوں، سب کے لیے نصیحتوں کا فائدہ ایمان کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس مناسبت پر یہ مبارک مجلس ہے، اور نکاح کی مجلس بہت مبارک مجلس ہوتی ہے، ایک نئے رشتے کی بنیاد کی مجلس ہوتی ہے، ایک فاؤنڈیشن ایک نئے رشتے کا قائم ہوتا ہے، رکھا جاتا ہے، تو ایک رشتہ داری کی بنیاد کی یہ مجلس اس اعتبار سے بہت اہم مجلس ہے جسے شریعت اور سنت کی بنیادوں پر قائم کیا جاتا ہو۔ تو اس مناسبت پر جو بات کہنی ہے وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وصیت کی ہے کہ ہم اللہ کے تقوی کی زندگی جیتے رہیں اور مسلمان ہی مریں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وصیت کرتا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، ہماری حیثیت کچھ بھی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب، وہ ہمیں وصیت کرتا ہے کہ اے ایمان والو تم سب اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کیے رہو، یعنی ہمیشہ، تاکہ تمہاری جب بھی موت آئے تو تم مسلمان مرو۔ آج ہمارے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے، اور اللہ سے بہتر اور بڑی نصیحت کس کی ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ ہم مسلمان مریں، مسلمان ہی مریں۔ کیسے مسلمان مریں گے؟ جب مسلمان رہیں گے تب مسلمان مریں گے۔ اور اسلام جو ہے آپ جانتے ہیں، اسلام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اسوہ حسنہ کا نام ہے۔ جب اسلام بولا جاتا ہے تو سنت مراد ہوتا ہے، جب سنت بولا جاتا ہے تو اسلام مراد ہوتا ہے۔ یہ اسلام اور سنت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ سنت پر چلتے ہیں تو اس کا معنی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اسلام پر چلتے ہیں۔ ہمارے علماء کہتے تھے دعا کرو، سلف کہتے تھے کہ ہم سنت پر مریں، سنت پر مریں یعنی اصل اسلام پر مریں۔ آج سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے اسلام ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں مسلمان مرنے کے لیے ہماری بنیادی فکر مندی یہ ہو کہ ہم اس اسلام پر چلیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے لیے وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام سماج میں پایا جاتا ہے، جس کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں وہی شکل اسلام کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت اور طریقے اور ان کے مسلک سے ہٹ کر کے ہے یا اس کے خلاف ہے، تو اسلام نہیں ہے۔ تو ایک بنیادی بات کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے کہ ہم مسلمان مریں۔ مسلمان مر گیا بندہ تو کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی ساری کامیابیاں اگر اس نے جمع کر لیا اور اسلام پر نہ مرا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنی ناکامیوں کا سارا سامان کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان مرو تاکہ ہمیشگی کی نعمت اور اللہ کی جنت اور رضا کے حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ دنیا بہت معمولی ہے، بہت عارضی ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ یہاں نہ صحت کا ٹھکانہ ہے، نہ زندگی کا ٹھکانہ ہے، نہ حالات کا ٹھکانہ ہے۔ کب حالات بدل جائیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ بگڑ جائیں، کب ہماری صحت خراب ہو جائے، کب ہماری زندگی دغا دے جائے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں بیماری نہیں ہے، جہاں خوف نہیں ہے، جہاں موت نہیں ہے، اور جو ہمیشگی کی زندگی ہے جس کا حساب نہیں ہے، کیلکولیشن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آخرت کی زندگی کا حساب کرنا چاہتے ہو کہ آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے مفہوماً، تو آپ نے فرمایا ایسے ہی حساب کر لو کہ سمندر میں اپنی انگلی ڈالو، پانی نکال لو، جتنا پانی سمندر سے تمہاری انگلی کے ساتھ آتا ہے یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت، اور جو سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ سمندر کا پانی انگلی کے ساتھ آیا، لمحوں میں، سیکنڈوں میں، کبھی منٹوں میں سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی عمر، اور آخرت سمندر ہے، یعنی اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ مسلمان مرو۔ مسلمان مرنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے کہ توحید پر رہیں، عقیدے پر رہیں، سنت پر رہیں، سلف کے طریقے پر رہیں، اور دین کی جو ہدایتیں ہیں اس میں بنیادی ہدایت ایک یہ بھی ہے کہ رشتہ داریوں کو ہم نبھائیں، صلہ رحمی کریں۔ ایک نئے رشتے کی بنیاد بننے جا رہی ہے۔ ہمارے عزیز عریب اور ایسے ہی عزیزہ عائشہ، یہ ایک رشتے میں، میاں بیوی کے رشتے میں، دولہا دلہن کے رشتے میں بدنے جا رہے ہیں۔ ایجاب و قبول ہوا تو یہ دو اجنبی شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ایک رشتے میں جڑ گئے، ایک رشتہ بن رہا ہے۔ یہ رشتہ داری ہے کیا؟
یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، اس پر گفتگو نہیں زیادہ ہو سکتی، لیکن اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ڈرو اللہ سے، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داریوں کے مسئلے میں بھی اللہ سے ڈرو، رشتہ داریوں کے مسئلے میں بھی اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کو اتنا پاک کیجا، اتنا عظیم بنایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو رشتہ داری کو چوٹ پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، توڑنے کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا معاملہ توڑ لیتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے حالات کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ رشتہ داریوں کی عام طور پر پرواہ نہیں ہے، والدین سے اولاد پرواہ نہیں کرتی، والدین اولاد کی پرواہ نہیں کرتے، میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتے کا احترام اور پرواہ نہیں کرتے عام طور پر۔ ایسا نہیں ہے کہ سبھی ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اسلام میں اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ آدمی اس کی قیمت نہیں سمجھتا، عام طور پر اہمیت نہیں دیتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیوی کو جب وہ اپنے شوہر کی عقد میں آ گئی اور اس کے بعد ایک بیوی کی فرما برداری اور اطاعت کتنی بڑی ہو گئی، شوہر کے ماتحتی میں آ جانے کے بعد، زوجیت میں آ جانے کے بعد شوہر کے حکم کی مخالفت ماں باپ کے لیے نہیں کر سکتی، ماں باپ کے لیے نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس رشتے کی قیمت اور اس کی عظمت اور اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی ماتحتی میں رہے۔ یہ شوہر کا کام ہے، یہ شوہر کا کام ہے کہ اپنی بیوی کے، اپنے ماں باپ کے جائز مسئلوں میں دین کی رہنمائی میں، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا لحاظ کرے۔ اور ایسے ہی شوہر کو کتنا پابند کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں اللہ کے نبی جب وصیت کرتے ہیں تو آپ وصیت کرتے ہیں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنی ماتحت میں اپنی بیویوں کا خیال رکھنا، یعنی کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ اس حالت میں جس حالت کے بعد آپ بیماری سے نکل نہیں سکے، وفات ہو گئی، اس وقت دو بنیادی باتوں کی آپ نے وصیت کی، ایک صلاۃ کی، نماز کی، اور دوسرے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ کے نیچے تمہاری بیویاں ہیں یا اور جو ہیں ان کے ساتھ تمہارا کوئی بھی رویہ غلط، غیر وصولی، ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دونوں کے رشتے اور دونوں کے تعلق سے اسلام میں بہت تفصیلات ہیں۔ ہمارے ان عزیزوں کو اس نقطۂ نظر سے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، تو ایک شوہر مسلمان کیسے رہے گا؟ جب وہ اسلام کی ہدایتوں پر عمل کرے گا تب مسلمان رہ پائے گا۔ ایک بیوی مسلمان کیسے رہے گی؟ جب اسلام کے ہدایتوں پر چلے گی تب مسلمان رہ پائے گی۔ اور اس میں ایک نقطہ اور بھی سمجھ کے چلنا چاہیے، جب اللہ تقوی کی نصیحت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ تمہارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا تقوی۔ ہم مسلمانوں کو، سارے لوگوں کو، ہماری ماؤں، بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے مسئلوں کا حل تقوی ہے۔ تقوی چھوڑیں گے اللہ کی فرما برداری تو اپنے مسئلے ہم حل نہیں کر پائیں گے۔ جتنی ہم باتیں کرتے ہیں، دنیا جتنے تجزیے کرتی ہے، حساب کتاب لگاتی ہے کہ ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے، سارے حساب کتاب تقوی کے بعد ہیں۔ تقوی اگر نہیں ہے تو کوئی حساب ہمارے مسئلوں کے حل کے لیے کام نہیں آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس مناسبت پر ایک بات اور کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم سب کے لیے اصل چیز یہ ہے کہ ہم دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، سنتوں کی فکر کریں۔ دین بہت الگ الگ شکلوں میں ہمارے بیچ میں موجود ہے، ہر مناسبت، ہر فیلڈ میں الگ الگ انداز میں، الگ الگ روپ میں ہمارے اندر دین موجود ہے۔ اکثر روایتی دین ہمارے سماج میں چلتا ہے، اللہ کے ہاں روایتی دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شخصیتوں کے تھرو آئے ہوئے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو دین اللہ اور اس کے رسول کے تھرو آیا اور صحابہ کرام جس دین پر چل کر کے معاشرے میں رہے، وہ دین ہماری زندگی میں آئے گا تو دین ہوگا۔ آپ سوچئے، ایک موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ ورق تھے، نسخہ تھا، وہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوا کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تورات ہمارے لیے کوئی ہدایت کے کام آنے والی چیز ہے
تو خبردار موسیٰ بھی اگر آ جائیں تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑے گی۔ تو یہ تصور کنسپٹ ہونا چاہیے۔ یہ کنسپٹ اگر مضبوط ہو تو بہت سارے مسائل میں، مختلف مسائل میں جو ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، بحث کرتے رہتے ہیں، امت ٹوٹتی بکھرتی جاتی رہتی ہے، دور ہوتی رہتی ہے ایک دوسرے سے، تو وہ اپنے آپ کو مجتمع کر سکے گی، متحد کر سکے گی۔ اور یہ جاننے کے بعد ہر مسلمان مرد و عورت کو کہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت میں یہود و نصارہ سے زیادہ اختلاف ہوگا، پیشین گوئی کی تھی۔ تو اس اختلاف کا معنی یہ نہیں کہ ہر اختلاف کو آدمی حق سمجھ لے، اس پیشین گوئی کا معنی یہ ہے، اس میں تفصیلاً ذکر ہے حدیث میں، اس کا معنی یہ ہے کہ اختلافات کے حالات دیکھنے کے بعد کبھی بھی سارے اختلاف کے بیچ میں اپنے آپ کو اسی میں ضم مت کر لینا، اسی میں گھلا ملا نہیں لینا، بلکہ بہت سارے فرقوں کے بیچ میں اس فرقے سے جڑنا، اس فرقے کی راہ پر چلنا، اپنے کو اس فرقے میں شامل کرنا، اس جماعت میں جس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، جس کا طریقہ صحابہ کا ہو۔ جب آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقے کو نجات ملے گی، تو صحابہ نے فوراً نشانی پوچھی، فوراً یا رسول اللہ اس فرقے کی نشانی کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جو فرقہ میرے طریقے پر اور آج میرے صحابہ جو ہیں ان کے طریقے پر چلے گا وہی جنت میں جانے والا فرقہ ہوگا۔ اس لیے بہت بڑی بات ہے، ایسی مناسبتوں پر یہ بات خطبے سے ہٹ کر کے نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا پورا خطبہ پڑھیے، آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے، سب سے بدترین چیز نئی نئی چیزیں ہیں۔ آپ ڈراتے تھے، نئی نئی چیزیں، نئے نئے فرقے، نئی نئی شکلیں، نئی نئی روایتیں جو سماج میں چل رہی ہیں ان سے آپ نے آگاہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہدایت کا طریقہ میرا طریقہ ہے، گمراہی کا طریقہ نئے نئے طریقے ہیں۔ جو لوگ نئے طریقے کا الزام لگاتے ہیں جن مسئلوں میں ایک دوسرے پر، ان کا کام ہے دیکھیں کہ نیا طریقہ کس کا ہے۔ نیا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف جس کا طریقہ ہے وہ نیا ہے، صحابہ کے طریقے کے خلاف جس کا طریقہ ہے وہ نیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہر فرد کی، ہر مومن کی، کہ جس کے بارے میں اللہ کی وصیت ہے کہ تم مسلمان مرنا، اس جماعت پر مرنا، اس جماعت کے عقیدے پر مرنا جس کا عقیدہ نبی کے مطابق ہو، نبی کے عقیدے کے، صحابہ کے عقیدے پہ۔ اگر اس کے خلاف مر گئے تو نجات پانے والی جماعت میں اور فرقے میں تمہارا شمار نہیں ہوگا۔ اور ایک کنسپٹ اور میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اسلام میں سارے فرقوں کو غلط نہیں کہا گیا ہے۔ اگر سارے فرقے غلط ہیں تو حق والا فرقہ کہاں گیا؟ اس لیے ایک کنسپٹ یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا گیا اور آج بھی پھیلایا جاتا رہتا ہے، ہم سارے فرقوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ سارے فرقے غلط نہیں ہیں، 72 فرقے غلط ہیں۔ وہ فرقہ جو نبی اور صحابہ کے طریقے کے خلاف جا رہا ہے وہ فرقہ غلط ہے۔ ایک فرقے کو تو آپ نے حق کہا، تو موجودہ پڑھے لکھے کچھ ایکسپرٹ لوگ عالمی ورلڈ لیول پر جو بڑے بڑے دائی نظر آئے اور آج بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم فرقے کی بات نہیں کرتے۔ ہم فرقے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ فرقے کی بات کرنا بنیادی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو سارے فرقے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر سارے فرقے غلط ہوں گے تو حق والا کون ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ مبارک مجلس جس میں ہم سب جمع ہیں اور جس میں عزیزم عریب اور اسی طرح عزیزہ عائشہ کے نکاح کے لیے ایک اس مبارک تقریب میں ہم جمع ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس حاضری کو ہم سب کے لیے خیر کی حاضری بنائے۔ اور خطبے سے متعلق، خطبے سے ایک خلاصے کے طور پر جو چند باتیں میں نے کہنے کی، سمجھنے کی، آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس ذکر اور اس نصیحت کو مفید بنائے۔ رب العالمین ہمیں تقویٰ کی زندگی جینے کی تو توفیق دے، ہمیں فکر مند بنا کہ ہم مسلمان رہیں، مسلمان ہی مریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین تیرے تقویٰ پر مریں، تیرے سنت پر مریں، ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔